نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں اپنے رب کی اس نعمت پر اس کا بہت شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے آج کی اس تقریب میں مجھے شرکت کی سعادت مرحمت فرمائی، اور ہم آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس شریف کی تقریب میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جو منبر نور ہے، ایک سے ایک اجلہ اساتذہ علماء مفتیان کرام یہاں جلوہ فرما ہے، جن کی زیارت سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہ بات دیکھیں ان میں سے کچھ لوگوں کی گفتگو سننے کی سعادت نصیب ہوگی، اور ممکن ہے کچھ لوگوں کی گفتگو آپ نہ سن سکیں، البتہ آپ کو ان کے چہرے کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار حبیب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان بنایا، اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا ایمان والا بنایا جو ایمان والا اس کے محبوب بندوں کی بارگاہ سے کا تعلق رکھتا ہے، ان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اکتساب فیض کے لیے فیض و برکات حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کے محبوب بندے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ سرکار غازی کی بارگاہ میں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یا دیگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچ کر جو ہم خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ہماری وہ دعائیں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کے در و دیوار کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی چادر کو چومتے ہیں، ان کے مزار پاک کو چومتے ہیں، ان کی جالیوں کو چومتے ہیں۔ اے میرے محترم، ہماری ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، یہ ساری چیزیں رضویوں نے، بریلویوں نے، سنیوں نے اپنے گھر پہ تیار کر لی ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرنی چاہیے، قرآن میں کہیں نہیں ہے ولیوں کی چادر چومنی چاہیے، بلکہ قرآن میں ان کے مطابق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا بھی شرک ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کرنا بھی شرک ہے، ان کی
چادر کو چومنا بھی شرک ہے۔ اے میرے محترم، مختصر سے وقت کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، میں آپ کو کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا، اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں بیان کرتا کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ صرف قرآن سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم کے مطابق یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ یہاں جو ہم دعا کریں گے وہ دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جائے گی، اس اعتبار سے دعا کرنا قرآن کی روشنی میں یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور ولیوں کی چادر چومنا، ان کے در و دیوار پر بوسہ دینا، نال دروازے کو چومنا، زنجیری پھاٹک کی زنجیروں کو چومنا، اے میرے محترم، قرآن کریم سے جس طرح سے کچھ چیزیں عبارت النفس یہ ہمارے علماء کرام تشریح فرما ہے، کچھ چیزیں عبارت النفس سے ثابت ہوتی ہیں، کچھ دلالت النفس سے، کچھ اشارت النفس سے، تو زنجیری دروازے کی زنجیروں کو چومنا یہ بھی قرآن سے دلالت النفس سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن سے۔ اور میں صرف اسی نقطے پر کچھ دیر روشنی ڈالوں گا اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اور آپ کلندہ واسے درود صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے، اس سورت کے اندر پروردگار عالم نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کی واقعے کو بیان فرمایا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، اس صورت میں بیان کیا گیا حضرت یوسف گم ہو گئے، ان کے بھائیوں نے انہیں فروخت کر دیا، ان کے غم میں ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے، روتے 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 ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تلاشتے تلاشتے کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، خیریت معلوم کی، والد کا کیا حال ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ یوسف جب سے تم چلے آئے ہو، جب سے تم گم ہو گئے ہو، باپ تمہارے فراق میں روتے رہتے ہیں، روتے روتے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ان کو نظر آنا بند ہو گیا ہے، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی زبانی حضرت یعقوب کے بارے میں سنا کہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا ہے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ فلاں طبیب بہت ماہر ہے، اس طبیب کے پاس لے کر کے جاؤ، میرا مصر بہت ترقی یافتہ ہے، مصر لے آؤ، مصر میں فلاں ڈاکٹر کے پاس علاج کروا دیا جائے گا، نہیں کہا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اے میرے بھائیوں، اگر والد کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جو میرا پہنا ہوا کرتا ہے، یہ جو میرا قمیص ہے، میرے اس قمیص کو لے جاؤ، والد کی آنکھوں سے لگا دو، والد کی آنکھ کی بینائی واپس یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے اس میں کسی بات کا اضافہ نہیں ہے، یہ زبردستی ہم نے اپنی طرف سے بیان کر دیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان میں، حضرت یوسف نے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے سے لگا دینا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اے میرے محترم، اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرتے نے کون سا وظیفہ کیا، اس کرتے نے کون سا چلہ کیا تھا، اس کرتے نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک نارمل کپڑا تھا، ایک عام کپڑا تھا،
بس اس کو فضیلت اس لیے حاصل ہو گئی کہ حضرت یوسف کا جسم پاک چومنے کا موقع مل گیا، حضرت یوسف کے جسم کو چھونے کا موقع مل گیا، جسم یوسف سے مس ہو گیا۔ تاثیر یہ پیدا ہو گئی کہ اب اگر نابینا کی آنکھ سے لگ جا رہا ہے تو بینائی واپس آ جائے۔ اور قرآن یہ شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے یا شرک کو بڑھاوا دینے آیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شرک کو مٹانے آیا ہے اور قرآن نے خود اپنے اندر یہ نوٹ کیا ہے، اور صرف بات یہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے وہ کرتا لیا، کرتا لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ قرآن آگے کے واقعوں کو یوں بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، خوشخبری دینے والا، یوسف کے بارے میں بتانے والا جب وہاں پر آ کر پہنچا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے آ کر اس کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے ایک محبوب بندے ہیں، ان کے جسم پاک سے جو کپڑا چھو گیا، اس کپڑے کے اندر پروردگار عالم نے یہ خصوصیت پیدا فرما دی کہ وہ آنکھوں سے لگ گیا تو آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ والوں سے مس ہو جاتی ہے بظاہر اس کی شکل نہیں بدلتی لیکن اس کی تاثیر بدل جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سرکار غازی کے دربار میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ایک نارمل پانی ہوتا ہے، عام پانی ہوتا ہے، زنگی نظروں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پانی میں دوسرے پانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی پانی جب ایک بیمار آتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، جب ایک کوڑھی اپنے کوٹ پر لگاتا ہے تو مرض ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی نابینا ہوتا ہے آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اے میرے محترم، جو پروردگار عالم نے نعمتیں انبیاء کرام کو معجزے کے طور پر دی تھی، پروردگار عالم نے امت رسول اللہ کے اولیاء کو وہ نعمتیں کرامت کے طور پر عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اگر یہ تھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اگر نابینے نے کیا پر انگلی پھیر دے تو بینائی واپس آ جاتی ہے، اگر کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے، اگر مردے پر ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نعمتیں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بطور معجزہ دی تھی، لیکن جب ہم امت رسول اللہ کے صالحین کو دیکھتے ہیں، اولیاء امت کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے اندر بطور کرامت نظر آتی ہیں۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں صبح و شام فیض بڑھتا رہتا ہے، تو آپ ان کے دربار میں جائیے، ان کی چادر کو چومیے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اگر ہمارے آنکھوں میں کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ سر پہ رکھیے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے سر کی بلائیں دفع ہو جائیں گی۔ دل سے لگائیے کہ انشاءاللہ ہمارا دل روشن ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ کا مؤدب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، فیضان غازی۔ آپ مختصر سی تقریر آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ عالم نبی مولانا مسعود رضا صاحب کا ہے جی، وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں۔